میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے، ایک قرض اور دوسرا کفر۔ نسائی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اعوذ باللہ من الکفر والدین۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اعوذ باللہ من الکفر والدین، یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کفر اور قرض سے۔ فقال رجل یا رسول اللہ اتعدل الکفر بالدین، ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے کفر کو قرض کے برابر قرار دیا؟ قال نعم، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ وفی روایت اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، قال رجل ویعدلان، قال نعم۔ ایک اور روایت میں یہ دعا منقول ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، یعنی اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کفر سے اور فقر سے۔ یہ سن کر ایک شخص نے عرض کیا کہ کیا کفر اور فقر یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ یہ نسائی شریف کی روایت ہے۔ کفر اور قرض کو اس حدیث میں برابر اس لیے قرار دیا گیا کہ قرض کی وجہ سے انسان جھوٹ بولتا ہے، مکاری کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، بار بار وعدہ ہوتا ہے اور بار بار اس کو توڑتا ہے۔ یہ تمام چیزیں یا منافقین کی عادتیں ہیں یا کفار کی خصلتیں ہیں، اس لیے جس مسلمان میں یہ چیزیں آ گئی تو وہ کفار اور منافقین کے صف میں جا کھڑا ہو گیا۔ کفر اور فقر کو بھی یعنی برابر قرار دیا، کیونکہ کاد الفقر، ایک حدیث ہے نا، کاد الفقر ان یکون کفرا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگنی چاہیے، قرض سے بھی اور کفر سے بھی۔